اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے مخصوص علاقے کے لیے۔ اسی لیے جہاں جہاں قرآن کریم میں نبیوں کا سلسلہ وار تذکرہ پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اور یہ سلسلہ اللہ جل شانہ نے نبیوں اور رسولوں کا جو حضرت آدم سے چلایا تھا اس کی تکمیل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم میں بہت سے رسولوں کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، کچھ رسولوں کا تذکرہ اجمال کے ساتھ آیا ہے، کچھ کا نام اللہ نے ذکر کیا، کچھ ایسے بھی رسول آئے ہیں جن کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کسی نہ کسی ہادی، کسی نہ کسی رہبر، کسی نہ کسی نذیر اور مبشر کو بھیجا، اور وہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اور یقینی طور پر ان لوگوں نے اپنے زمانے میں اللہ کا جو پیغام تھا اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچا ہے۔ سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر یعنی امت مسلمہ کے اوپر مکمل کر دی، اور جو ہدایتیں میری طرف سے آنے والی تھی سب آ چکی ہیں، اور جو دین آپ تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے اس دین کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب آنے والی نسلوں کو اسی دین پر چلنا ہے، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیج دیجیے، پیچھے جاؤ، پیچھے بیٹھو، چلو پیچھے جاؤ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ جتنی صفات حسنہ کسی انسان کے اندر ہو سکتی تھی وہ تمام صفات اور اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کیف کان خلقہ قالت کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور عادات سیرت آپ کی کیسی تھی، آپ کن صفات حمیدہ کو اپنائے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا کان خلقہ القرآن۔ آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنا پڑے گا جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا، اور قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تنقضی عجائب، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیتیں ہیں، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، نئی نئی باتیں ان کو ملیں۔ اگر اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن تھے تو اگر قرآن کے عجائبات
نہیں ختم ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی عجائب ختم نہیں ہو سکتے، ہزاروں نہیں کروڑوں کوشش۔ اور اسی لیے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ ان کی سیرت بہت مختصر ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مکے میں کتنے سال رہے، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد کتنے سال رہے، مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے، دنیا سے آپ کب چلے، بہت مختصر ہے۔ 1 گھنٹے میں آپ بیان کر سکتے پوری تفصیل کے ساتھ۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی صفت، آپ کی سیرت روزانہ اگر آپ گھنٹوں بیان کریں تب بھی آپ کی سیرت طیبہ مکمل نہیں ہو۔ چاہے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کے عادات اور اطوار کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کی تمام ان آداب کا تذکرہ ہو جو اپنی امت کو سکھلائے ہیں، چاہے حقوق و واجبات کا تذکرہ ہو، آپ یقین کیجیے زندگی بھر اگر آپ بیان کرتے رہیں تو آپ اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتے۔ اگر اس نبی کے اتنے احسانات ہم پر ہوں تو کیا اس کا شکر ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ زندگی بھر اگر اس کا شکر ادا کریں تو اتنا بڑا محسن گزرا ہے، وہ پوری انسانیت کے اوپر اس کے احسانات ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ دنیا ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئی ہے، ان کا شکر وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا۔ اور یہی وہ ادب ہے جو اللہ انسانوں کو سکھلانا چاہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، میں اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، محمد ابن عبداللہ کو میں نے پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عطا کیا ہے، سارے نبیوں کا سردار میں نے بنایا ہے، لیکن میں بھی اس کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اور نبیوں کا جب تذکرہ اللہ کہتے ہیں یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نام لے کے مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل شانہ کے ان احسانات پر جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور ہم کو یہ ادب سکھلایا ہے، جس ذات کو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوں اس کو نام لے کے مت پکارا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہم اپنے ساتھی کے گھر جاتے ہیں، کسی جاننے والے کے گھر جاتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں، تھوڑا سا القاب لگا دیتے ہیں، لیکن نام لے کے پکارتے ہیں فلاں میں آیا ہوں آ جاؤ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نبی کا نام اس طرح سے مت لیا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کا نام لیتے ہو۔ اور جب میرا نبی کسی مجلس میں موجود رہے تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کی عظمت کو سمجھتے تھے، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ذرا سا حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جن لوگوں کی آواز فطری طور پر بلند تھی انہوں نے بھی اپنی آواز کو پست کر دیا۔ جب نبی موجود ہوتے تو ان کے
سامنے بلند آواز کوئی نہیں کہتا۔